حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں گزرے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور یمن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ یہاں پر ایک ایسا بندہ ہے اور ان کی یہ علامات ہے، جب ان سے آپ کی ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام پہنچانا اور میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، لیکن حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خواہش تھی کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت اور اپنی حالت کی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے۔ لیکن اتباع نبوی میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دندان مبارک توڑ دیے تھے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تھی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جنگ احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ حضرات نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دان کیوں نہیں توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دان مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دکھائے اور کہا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دان مبارک شہید ہوئے تو میں نے اپنا ایک دان توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دان شہید ہوا ہو، اس طرح ایک ایک کر کے سب دان میں نے توڑ ڈالے، اور اس وقت پھر مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر رقت طاری ہوئی، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ واقعی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبین میں تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ان سے ملاقات کرانے کا حکم ہمیں اور ان کو سلام پہنچانے کا اور امت کے لیے دعا کرنے کی وجہ بھی ہے کہ وہ حقیقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبین میں تھے، اتباع کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔